میں محمد شریف علاء الدین علی احمد صوفی صابری آپ سب کی خدمت میں محبت برا اخلاق برا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ہندوستان میں رہنے والے، دیش بدیش میں رہنے والے سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، جس مقام اور جس پوزیشن سے یہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جو یہ بیماری چل رہی ہے، اس کے چلتے ہوئے جو لوگ سیم برت رہے ہیں اور جو اپنے پروردگار سے ڈر رہے ہیں، ان کے لیے تحفہ حدیث کی صورت میں سمجھانے کا موضوع لے کر کے پیش ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی باتوں کو آگے بھی پہنچانے والا اللہ کے رسول نے فرمایا، جو میری حدیث اور میری اچھی باتوں کو آگے شیئر کرے، آگے پہنچائے، میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، میں اس کی مغفرت کی دعا فرماؤں گا۔ تو بزرگوں، دوستوں، حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مسلم شریف کتاب، مسلم شریف کتاب حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ اس کی حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو برائے حق یہ بات حق ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ دیش میں ظلم و زیادتی اتنی بڑھ رہی ہے، جھوٹ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کسی پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اور ایسے انسانوں کو سننے کے بعد ہم تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس حدیث پہ غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو دیش میں ہو رہا ہے نا بوال، یہ کرونا آیا ہے، یہ لوگ باگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آیا، مسلمان کی وجہ سے آیا، یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے آیا۔ جہاں ظلم و زیادتی زیادہ بڑھ جاتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، اپنے میسیج میں، تو پروردگار وہاں ایسا عذاب نازل فرماتا ہے نمونے کے طور پر۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے اور نہ بھی آئے گی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو ہمارے رسول فرما گئے ہیں۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، دجال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے جو یہ ظلم کر رہے ہیں نا، یہی سمجھ لو آپ۔ جب ایک چھوٹے سے جو ہے انسان پورے سارے ایک حکومت، چھوٹی سی حکومت پورے ہندوستان کو پریشان کر سکتی ہے، تو جب دجال آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نمونہ پیش کرتا ہے، پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ بیماری آتی ہے دو صورتوں میں، ایک امتحان کے لیے اور ایک عذاب بن کر کے آتی ہے۔ ہدایت ان کے لیے ہوتی ہے جو نیک دل ہوتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں رائے حق سے، اور عذاب ان کے لیے ہوتا ہے جو خدا کا انکار کر دے، خدا کی باتوں کا انکار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا فضل و کرم نہیں فرماتا ہے۔ دو صورتوں میں بیماری آتی ہے۔ یہ لوگ باغ جو آج کل جو چرچے کر رہے ہیں نا آپس میں،
کہ یہ بیماری مسلمان لائے ہیں، یہ بیماری وہاں سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ بیماری اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے آئی ہے یہ۔ ہم تم کیا کر رہے ہیں؟ زنا عام ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا، پیسے کی اہمیت زیادہ ہو گئی، انسان کی قیمت کم ہو گئی، ایک کاغذ کے پیپر کی قیمت زیادہ ہو گئی۔ جب تک اس پیپر کو ہم بینک میں لے کر کے نہیں جائیں گے، آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ پورا ایک انسان 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5.5 فٹ کا جاتا ہے چل کر کے اپنے ہاتھ پیروں پہ، اس کے پاس اس کے سائن نہیں ملتے، فوٹو مل رہا ہے اس کا، مگر اس کے فنگر پرنٹ نہیں مل رہے، تو وہ واپس آ جاتا ہے وہاں سے کہ نہیں صاحب ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور سوچنے کی قوت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ظلم و زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں، وہاں اچھے مومن کی پہچان ہے صبر کرے، نماز پڑھے اور اللہ کے حضور میں دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اس کو سزا دینے والا وہی ہے۔ سچے مسلمان کا یہ ایک حساب کتاب ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں وہ سجدے میں گر جایا کرتا تھا، مگر ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں تو گرتے نہیں ہیں، لوگوں کے دروں پہ بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، نیوز کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنے حدیث، اپنے قرآن، اپنی گیتا، اپنے جو بھی دھرم سے رکھتے ہیں تعلقات، ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ کوئی مولانا بتا دے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، کوئی پنڈت بتا دے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، کچھ لوگ اس میں سے بھٹکانے والے بھی ہیں، یہ بھی تو آپ سوچو نا۔ کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے بیان بازی کرتے ہیں۔ تو ان ایسے آدمیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایسے آدمی کا ساتھ نہ دے جو میں نے حدیث بیان کی ہے۔ الحمدللہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واتوب الیک۔ دعا میں یاد رکھنا، صبح پہ سچی بات رکھنا، اور اپنے محلے پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔